الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلے وار درس جاری و ساری ہے۔ نماز کے متعلق مختلف احادیث مبارکہ اور اس سے مستنبط ہونے والے مسائل اور ائمہ کا اختلاف ذکر کیا جا رہا ہے۔ کتاب جمعہ کا بیان چل رہا ہے اور باب نمبر 6 باب الدہن للجمعہ، جمعہ کے دن تیل لگانا، یعنی جمعہ کے اہتمام میں خوشبو کے ساتھ ساتھ تیل وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی سر کے بالوں کو تیل وغیرہ، تو اس کے متعلق احادیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے۔ باب نمبر 6 حدیث نمبر 883۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری قال اخبرنی ابی عن ابن ودیعۃ عن سلمان الفارسی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی جمعہ کے دن غسل کرے گا اور اپنی استطاعت کے مطابق پاکیزگی حاصل کرے گا، پاک صاف ہوگا اور تیل لگائے گا یا اپنے گھر سے خوشبو لگا کر پھر جمعہ کے لیے لگائے گا، پھر جمعہ کے لیے نکلے گا اور دو آدمیوں کے درمیان تفریقہ نہیں کرے گا، یعنی دو آدمی بیٹھے ہوئے تو دونوں کے بیچ میں سے جدائی ڈالتے ہوئے نہیں جائے گا، پھر اتنی دیر نماز پڑھے گا جتنی اس کے لیے مقدر کر دی گئی ہے، پھر جب جدائی یعنی دونوں کے بیچ میں سے گھس کے نہیں جائے گا، پھر جب امام خطبہ دے گا تو وہ خاموش بیٹھا رہے گا، تو اس شخص کے لیے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یعنی جو شخص ان شرائط کے ساتھ جمعہ کی نماز کا اہتمام کرے گا، جمعہ ادا کرے گا، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اچھی طرح غسل کرے گا اور اس کے علاوہ بھی اور صفائی کا اہتمام کرے گا، وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِ اور تیل وغیرہ لگا کر جائے گا، یعنی بالوں کو تیل لگا کے یا خوشبو استعمال کرے گا، پھر اپنے گھر سے جب نکلے گا فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْن، دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہیں کرے گا۔ اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔ دو آدمیوں کے تفریق سے مراد یہ ہے کہ کوئی دو افراد راستے میں ٹھہر کے اگر بات کر رہے ہیں تو دونوں کے درمیان سے نہیں جائے گا، وہ دو آدمی اگر کسی جگہ ٹھہر کر بات کر رہے ہیں تو دونوں کے بیچ میں سے گھس کر نہیں جائے گا۔ پھر وہ مسجد پہنچنے کے بعد مسجد میں بھی اسی طرح دو مصلیوں کے درمیان میں سے نہیں جائے گا۔ ثم یصلی، پھر وہ جو مقررہ نمازیں ہیں، جتنی نماز پڑھنا ہے پڑھے گا، پھر خاموشی اختیار کرے گا، یعنی سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد خاموش رہے گا، جب امام کلام کرے یعنی امام کے خطبے کے دوران خاموشی اختیار کرے گا۔ یہ تمام شرائط کے ساتھ جو جمعہ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اس سے جتنے گناہ ہوئے، گناہ صغیرہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ یعنی یہ آداب کے ساتھ جو نماز پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے گا۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، سنن دارمی میں، صحیح ابن حبان میں ہے، المعجم الکبیر میں ہے، سنن بیہقی میں ہے، شرح السنہ میں ہے، سنن ابی داؤد الطیالسی میں ہے، مسند احمد میں ہے۔
جمعہ کے دن تیل لگانے اور خوشبو لگانے کا استحباب، یعنی جمعہ کے دن تیل لگانا فرض نہیں ہے بالوں میں، بلکہ مستحب ہے یہ، اور خوشبو کا استعمال بھی سنت اور مستحب ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں جمعہ کے دن تیل لگانا خوشبو لگانے کی طرح مستحب ہے، اور تمام علماء اس کے استحباب پر متفق ہیں۔ استحباب یعنی اس کے مستحب ہونے پر متفق ہے۔ علامہ طبری نے کہا ہے کہ جس کا ثواب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ اس وقت ملے گا جب نمازی اس طرح جمعہ پڑھیں جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اور خاموشی سے اپنے امام کا خطبہ اور نماز میں اس کی قراءت سنے، اور جو شخص اس دوران خاموش نہیں رہا اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا، یعنی جو جمعہ غور سے نہیں سنے گا اس کو جمعہ کا جو خصوصی ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، اور اگر امام کی آواز اس تک نہ پہنچ رہی ہو اور اس کا سننا ممکن نہ ہو لیکن وہ اس دوران خاموش رہا ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ اس کو یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص امام سے بہت دور بیٹھا ہوا ہے اور اس تک کسی وجہ سے آواز نہیں پہنچ رہی اور لیکن وہ اس دوران اگر خاموش رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرے گا۔ اس حدیث میں جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کرنے کا حکم دیا ہے یہ حکم بھی تیل لگانے اور خوشبو لگانے کی طرح استحباب کے لیے ہے۔ خطبے کے دوران کلام کرنے کی ممانعت میں اختلاف فقہا، یعنی خطبے کے دوران بات کرنا جو منع ہے اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ خطبے کے دوران کلام کرنا مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے یا مکروہ تنزیہی ہے، دو چیزوں میں اختلاف ہو رہا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے۔ امام شافعی اس کے متعلق امام شافعی کے دو اقوال ہیں۔ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جمہور فقہا کے نزدیک خطبہ سننے کے لیے خاموش رہنا واجب ہے، یعنی احناف کے پاس اور جمہور فقہا کے پاس واجب ہے۔ ابراہیم نخعی، امام احمد اور ایک قول کے مطابق امام شافعی کے نزدیک خطبے کے دوران خاموش رہنا لازم نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ دوسرے جمعہ کے گناہوں کی جو مغفرت ہوگی اس سے مراد پچھلا جمعہ ہے یا آنے والا جمعہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے پچھلے جمعہ میں گناہ تھے تو ان کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اگر اس کے پچھلے اس جمعہ میں گناہ نہیں تھے یا گناہ تھے لیکن وہ کسی اور سبب سے معاف ہو چکے تھے، مثلا توبہ سے، تو پھر آنے والے جمعہ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ گزشتہ گناہوں کی معافی تو نیکیوں سے بھی ہو سکتی ہے اور توبہ سے بھی وہ ہو سکتی ہے، لیکن آئندہ ہونے والے گناہوں کی معافی کس طرح متصور ہوگی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں آئندہ ہونے والے گناہوں کی معافی کی بھی تصریح ہے۔ یعنی اس کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی گناہ ہوا ہی نہیں اس سے تو اس کی معافی کیسے ہو رہا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس روزے کو پچھلے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بنا دے گا اور اس کے بعد والے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بنا دے گا، اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے بھی مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کو اس کے گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ سنن ابی داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد۔ اعتراض مذکور کا دوسرا جواب دیتے ہوئے علامہ عینی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سورہ فتح آیت نمبر 2، اس میں ما تأخر کے لفظ سے اعتراض ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے کہ گناہوں کی مغفرت تو اللہ کے فضل کے ذریعے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعید نہیں ہے کہ وہ گناہوں کے وقوع سے پہلے ان کو معاف فرما دے۔ اللہ اگر چاہے کسی پر اپنی خصوصی رحمت اور کرم کا معاملہ اگر کرنا چاہے تو آئندہ جو ہونے والے گناہوں سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے۔ حدیث نمبر 884، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال طاؤوس قلت لابن عباس ذکروا
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اغتسلوا یوم الجمعۃ واغسلوا رؤوسکم وان لم تکونوا جنبا واصیبوا من الطیب قال ابن عباس اما الغسل فنعم واما الطیب فلا ادری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا اخبرنا شعیب، ہم کو شعیب نے خبر دی زہری سے، انہوں نے کہا قال طاؤوس، طاؤوس نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کیا کہ لوگوں نے یہ حدیث ذکر کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرو اور اپنے سروں کو دھو، خواہ تم جنوبی نہ ہو، اور خوشبو لگاؤ، خوشبو کا استعمال کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا رہا غسل تو آپ کا ارشاد ہے، اور خوشبو کے متعلق مجھے علم نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر ایک اعتراض کا جواب۔ اس حدیث پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جمعہ کے دن خوشبو لگانے کی حدیث مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک یہ جمعہ عید کا دن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید بنا دیا ہے، بس جو شخص جمعہ تک پہنچا وہ غسل کرے، یعنی جو جمعہ پائے وہ غسل کرے، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ اس کو لگائے، اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ علامہ احمد بن ابی بکر البوصیری نے کہا ہے اس حدیث کی سند میں ایک راوی صالح بن ابی الاخضر ہے، ان کو جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے، اور سند کے باقی راوی ثقہ ہیں۔ زیر بحث حدیث سے معلوم یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا وہ غسل اس کے جمعہ کے غسل کا بدل ہوگا، یعنی اگر کسی شخص کو اگر جمعہ کے دن غسل کی حاجت ہو، یعنی غسل اس پر فرض ہو گیا ہے، تو ایک غسل جمعہ کا بھی ہو جائے گا، اور طہارت یعنی جنابت سے باقی کا غسل بھی ہو جائے گا، ثواب اس کو جمعہ کے غسل کا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 885 حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني ابراہیم بن میسرۃ عن طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغسل یوم الجمعة فقلت لابن عباس ایمس طیبا او دهنا ان كان عند اہلہ فقال لا اعلمه۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہ ذکر عن طاؤوس، حضرت طاؤوس سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہ کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ذکر کیا فی الغسل، غسل کے بارے میں جمعہ کے دن، تو میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ ایمس طیبا، حضرت طاؤوس پوچھ رہے ہیں کیا وہ خوشبو بھی لگائے گا یا تیل لگائے گا، ان کان عند اہلہ، اگر وہ اپنی بیوی کے پاس ہو، تو آپ نے فرمایا لا اعلمہ، میں یہ نہیں جانتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یعنی دیگر احادیث سے تو یہ ثابت ہے کہ خوشبو اگر موجود ہو تو خوشبو بھی لگائے، عطر وغیرہ، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ جائیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جمعہ خالی صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اس کی پوری تیاری ہونا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کو عید المؤمنین قرار دیا گیا ہے، یعنی عید کی جیسی تیاری ہوتی ہے، اچھا لباس پہنے اور اچھی طرح پاک صاف ہو، عطر لگائیں، اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں۔ باب نمبر 7 باب یلبس احسن ما یجد، جمعہ کے دن سب سے اچھا لباس پہنے۔ حدیث نمبر 886 حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال یا رسول اللہ لو اشتریت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ منها حلة فقال عمر یا رسول اللہ كسوتنيها
وقد قلت فی حلتی عطارد ما قلت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم اکسکها لتلبسها فکساها عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخن لہو بمکہ مشرکا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی نافع سے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں، سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشم کا سنہری دھاریوں والا دھاری دار حلہ جوڑا مسجد کے دروازے پر بکتے ہوئے دیکھا، بس انہوں نے کہا یا رسول اللہ کاش آپ اس کو خرید لیتے اور جمعہ کے دن اس کو پہنتے، اور جس دن آپ سے کوئی وفد ملنے کے لیے آتا ڈیلیگیشن، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی ریشم کا لباس تھا غالباً۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند حلے آئے، لباس کچھ جوڑے آئے، آپ نے ان میں سے ایک حلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ حلہ پہننے کے لیے دیا ہے، حالانکہ آپ عطارد کے حلے کے متعلق مجھ سے وہ ارشاد فرما چکے ہیں۔ تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میں نے تم کو وہ حلہ خود پہننے کے لیے نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حلہ وہ جوڑا مکے میں اپنے ایک مشرک بھائی کو آپ نے پہنا دیا۔ یہ روایت بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داود میں، سنن نسائی، صحیح ابن حبان، مسند ابی اعلیٰ، شرح مشکل الآثار، سنن بیہقی، مسند احمد۔ اس حدیث کا عنوان ہے جمعہ کے دن سب سے اچھا لباس پہنے جو اسے میسر ہو، اویلیبل ہو، دستیاب ہو۔ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ جمعہ کے دن عمدہ اور حسین عمدہ لباس پہننا چاہیے، نیا یہ ضروری نہیں ہے، جتنے لباس موجود ہیں اس میں سب سے اچھا جو ہے بہترین وہ پہنے۔ جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ لباس پہننا۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی فرماتے ہیں حضرت عمر نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا آپ اس حلے کو خرید لیں اور جمعہ کے دن پہنیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات طے تھی کہ مرد کو جمعہ کے دن سب سے افضل اور سب سے احسن اچھا بہترین لباس پہننا چاہیے۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے کام کاج کے علاوہ جمعہ کے دن کے لیے 2 کپڑے تیار کر لے، یعنی ایک جوڑا تیار کر لے۔ اور اہل سیرت نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن سرخ چادر اوڑھتے تھے اور اچھے کپڑے پہنتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے، اور اسی طرح عیدین میں بھی۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے بیان کیا میں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پایا، اصحاب بدر کو اور اصحاب شجرہ کو وہ سب جمعہ کے دن عمدہ اور حسین لباس پہنتے تھے، اور اگر ان کے پاس خوشبو ہوتی تو خوشبو لگاتے تھے اور پھر جمعہ کے لیے روانہ ہوتے۔ اس حدیث میں سیارہ کا لفظ ہے، یہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جس میں ریشم ملا ہوا ہو، تو ریشمی لباس مرد آدمی کے لیے پہننا حرام ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیے تو پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ تو منع فرمائے تھے، تو حضور فرمائے پہننے کے لیے نہیں دیا، تحفے کے لیے دیا، تو وہ لباس آپ ایک مشرک کو تحفے میں دے دیے۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا کہ جس طرح انسان کسی بڑی محفل میں جانے کے لیے، دعوتوں میں جانے کے لیے عمدہ لباس پہنتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بارگاہ ہے اللہ کی، تو وہاں اچھا لباس پہننا چاہیے۔ عموماً لوگ نمازوں کے لیے عمدہ لباس کا اہتمام نہیں کرتے، گھر کا جو لباس ہے گھر میں جو پہن کر رہتے وہ لباس میں آ جاتے، اگرچہ کہ جواز ہے، لیکن محبت الہی اور اللہ کی بارگاہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بہترین لباس پہنے۔ دنیا میں بڑے یعنی عمراء رؤساء کے پاس، منسٹروں کے پاس، بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے انسان جیسا لباس پہنتا ہے تو اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ کا زیادہ ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے لوگو تم اپنی زینت کو اختیار کر لو مسجد میں آتے وقت۔ لباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ، لباس میں بھی جو اچھا لباس ہو، زینت والا لباس یعنی عمدہ لباس تم اختیار کرو۔
بنیان پہ آ جا رہے ہیں یا نہیں تو ٹی شرٹ پہن لے کے آ جا رہے ہیں. دعوتوں میں جانا ایسا پسند نہیں کرتا انسان ٹی شرٹ پہ. تو اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو وہ لباس پہنے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. یعنی جو لباس ہے اسی میں سے اچھا پہنے. یہ نہیں کہ بالکل گھر کے کام کاج کے جو کپڑے انہی کپڑوں میں آ رہے ہیں, یا جم کا لباس ہے. عموماً نوجوانوں میں رجحان ہو گیا, جم سے سیدھا مسجد کو آ جا رہے ہیں. پلے گراؤنڈ کا یعنی کھیل کود کے وقت جو لباس پہن رہے ہیں اس پہ آ جا رہے ہیں, یا کپڑے ایسے پہن رہے ہیں ٹائٹ بالکل, ساخت اگر نظر آ رہی ہے تو یہ بھی مکروہ ہے. یا جسم نظر آ رہا ہے یا اگر صدر اگر نظر آ رہی تو یہ لباس بالکل شریعت میں ناپسند ہے. کفار کا احکام فرعیہ کا مخاطب نہ ہونا, اور جمعہ کے دن عمدہ لباس پہننے کے متعلق متحدث یعنی کفار کو شریعت کے احکام لازم نہیں ہوں گے ان کو. جیسے آپ کا کسی کافر مرد آدمی کو آپ ریشم کا لباس تحفے میں دے سکتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے تو وہ حرام نہیں ہے نا, اس کے لیے شریعت نہیں ہے, ان پہن سکتا ہوں. ایمان لانے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد یہ شریعت کے احکام اس پر لازم ہوں. یعنی ایمان کے بغیر کوئی عمل اس پر لازم نہیں ہوگا, ایمان ضروری ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ. یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ, اور استغفار کیجئے. استغفار عمل ہے, اور یہ جاننا اور اس کو ماننا یہ عقیدہ ہے. یعنی پہلے ایمان کا حکم دے رہا اللہ تعالیٰ, اس کے بعد عمل ہے. تو کفار و مشرکین کو ایسی چیزیں تحفہ دے سکتے جو مسلمانوں کے لیے تو حرام ہے. یعنی جس کا پہننا, جیسا کہ سونے کی انگوٹھی, کسی شخص کا کوئی کافر دوست ہے اور وہ سونے کی انگوٹھی اس کو اگر پہنا رہا ہے تو پہنا سکتا, لیکن مسلمان مرد آدمی سونے کی زنجیر وغیرہ یعنی انگوٹھی نہیں پہن سکتا. مرد آدمی حرام ہے اس کے لیے, عورتوں کے لیے جائز ہے. کفار کا احکام فرعیہ کا مخاطب نہ ہونا. احکام فرعی سے مراد یعنی شرعی جو احکام ہے, نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ جو ہے, یہ اس کے وہ لوگ مخاطب نہیں ہیں, ان کو حکم نہیں دیا گیا اس کا. اور جمعہ کے دن عمدہ لباس پہننے کے متعلق احادیث. علامہ بدر الدین محمود, عمدہ یعنی اچھے سے اچھا لباس, کپڑے وغیرہ پہننے کے متعلق احادیث مبارکہ ہیں. علامہ بدر الدین محمود بن احمد حنفی فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے. حضرت عمر نے ریشم کا وہ حلہ اپنے مشرک بھائی کو پہنا دیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ کفار احکام فرعیہ کے مخاطب نہیں ہیں. یعنی کافروں کے لیے یہ لازم نہیں ہے برا, کیوں, پہلے ایمان لانا شرط ہے ان کے لیے, وہ ایمان لانے کے بعد ان پر شریعت پر عمل کرنا لازم. اور اس میں ان فقہاء احناف کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ کفار احکام شرعیہ کے مخاطب نہیں ہیں. فقہاء شافعیہ نے اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی تھی. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے مشرک بھائی کو اس حلے کا ہدیہ کیا تھا, تحفہ دے دی, پہننے یا نہ پہنے اس کی مرضی میں, اسے پہننے کے لیے نہیں کہا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حلے حضرت عمر, حضرت علی, حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجے تھے. اور اس سے لازم نہیں آتا کہ آپ نے ان کے لیے ان حلوں کے پہننے کو مباح کر دیا ہو, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریح کی ہے کہ آپ نے ان کو وہ حلے پہننے کے علاوہ دیگر منافع کے حصول کے لیے عطا فرمائے. جیسے مرد آدمیوں کے لیے, مسلمانوں میں مرد آدمیوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے, تو مرد آدمی کو سونا تحفے میں دے سکتے ہیں نہیں, سونے کی انگوٹھی دے رہے یا گولڈ میڈل وغیرہ دے سکتے, پہننا نہیں. گولڈ رکھے ان بیچ بھی سکتا, یا وہ کسی اور کو تحفہ دے سکتا, یا وہ اپنے گھر کے خواتین کو تحفے میں دے سکتا. یعنی جس چیز کا پہننا حرام ہے وہ تحفے میں دینا حرام نہیں ہے, وہ اس کا پہننا ہی حرام ہے, دیگر چیزوں میں اس کو استعمال کر سکتا. یعنی سونے کی انگوٹھی دے دی تو وہ نہیں پہن رہا ہے مرد آدمی, بلکہ وہ اپنے گھر کے خواتین کو دے رہا ہے, اپنے بہنوں کو یا اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بیوی کو اگر دے رہا ہے, یا وہ بیچ کر وہ اس کی قیمت سے فائدہ بھی اٹھا سکتا, اپنے پاس رکھ سکتا ہوں, لیکن پہننا ہی حرام. صرف پہننا حرام ہے, رکھنا حرام نہیں, تحفے میں دینا حرام نہیں ہے. نیز اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ جمعہ کے دن افضل اور احسن لباس پہننا چاہیے, اچھے سے اچھا لباس پہننا چاہیے.
محمد بن یحییٰ بن حبان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے کام کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کے لیے 2 اور کپڑے بنا لے. سنن ابی داؤد میں. یعنی جمعہ کا اہتمام معلوم ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی لباس ہے جو لباس پہن کر سو گئے اسی لباس میں اٹھ کے آ جائے جمعہ کی نماز. ایسا نہیں ہونا, بلکہ معلوم ہونا کہ اللہ کی یعنی رضا کے لیے یہ جمعہ کا اہتمام کر رہا ہے. محمد بن یحییٰ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان پر یہ حق ہے کہ جمعہ کا دن ہو تو وہ مسواک کرے اور عمدہ لباس پہنے, اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ خوشبو لگائے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 5585. باب السواک یوم الجمعہ, جمعہ کے دن مسواک کرنے کا بیان. باب نمبر 8. وقال ابو سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستن, اور حضرت ابو سعید نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت کی ہے کہ آپ مسواک کرتے تھے. اس تعلیق کی اصل صحیح البخاری حدیث نمبر 880 میں گزر چکی ہے. حدیث نمبر 887. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه. حضرت اعرج سے روایت ہے, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی, اگر مجھے اس بات کا اگر خوف نہ ہوتا, اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا, یا لوگوں پر مشقت کا اگر مجھے خوف نہ ہوتا, تو میں ہر نماز کے ساتھ ہر نماز کے لیے ان کو لوگوں کو یا میری امت کو میں مسواک کرنے کا حکم دیتا. یعنی مسواک کی اہمیت بتا رہے ہیں. اس حدیث کی شرح صحیح البخاری حدیث نمبر 571 میں گزر چکی. مسواک کی احادیث کو کتاب الجمعہ میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہر نماز میں مسواک کرنا سنت ہے, اور جمعہ کی نماز ایک اہم نماز ہے. جب 5 وقتہ نماز میں مسواک کرنا ہے, نفل نمازوں کے لیے مسواک کرنا ہے, تو جمعہ میں بدرجہ اولا کرنا ہے, لہذا اس میں مسواک کرنا اہم سنت ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن اس لیے غسل کیا جاتا ہے کہ کام کاج کرنے کی وجہ سے جسم پر پسینہ آتا ہے, تو اس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے, اس لیے اس دن مسواک کر کے منہ کو بھی اچھی طرح صاف کیا جائے تاکہ منہ کی بدبو سے فرشتوں اور نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. ان احادیث کو دیکھنے سے اور پڑھنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام میں صفائی کس قدر اہم ہے, ضروری تھی. جتنا بڑا مجمع ہو اتنا زیادہ صفائی کا حکم دیا گیا. 5 وقتہ نماز میں صرف وضو کا حکم ہے, لیکن جمعہ میں کیونکہ زیادہ دیر تک لوگ ایک جگہ جمع رہتے ہیں, گیدرنگ ہوتی ہے اور بڑا مجمع ہوتا ہے اور لوگ بہت دیر تک عبادت کرتے ہیں, قریب بیٹھتے ہیں, تو لہذا کسی کو تکلیف نہ ہو اس لیے اچھی طرح پاک صاف ہو کر غسل اور وضو کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے, عطر لگانے کا حکم دیا گیا ہے, اور مسواک کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. ان اصول پر, ان احکام پر اگر عمل کیا جائے تو ہر قسم کے وائرس اور بیماری سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. حدیث نمبر 888. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعیب بن الحبابی قال حدثنا انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرت علیکم فی السواک. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے مسواک کرنے کے متعلق تم سے بہت زیادہ کہا ہے, یعنی بہت زیادہ میں تم کو تاکید کیا ہوں. اس حدیث کے معنی ہے میں نے تم کو مسواک کرنے کا حکم دینے میں بہت مبالغہ کیا ہے. مسواک کے متعلق احکام, مسواک کرنا واجب ہے یا سنت؟ اکثر اہل علم کا مذہب یہ ہے کہ مسواک کرنا واجب نہیں ہے, بلکہ بعض کا دعویٰ یہ ہے کہ اس پر اجماع ہے. اسحاق ابن راہویہ نے کہا ہے ہر نماز کے لیے مسواک کرنا واجب ہے, جس نے اس کو عمدن ترک کیا اس کی نماز باطل ہے. عمدن یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور اسحاق بن راہویہ یہ ظاہری فرقے کے, یعنی حدیث کے ظاہری الفاظ کو یہ لوگ اختیار کرتے. امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا اگر خوف نہ ہوتا تو انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا. یہ مسواک کرنے کے مستحب ہونے کی دلیل ہے,
کیونکہ اگر مسواک کرنا واجب ہوتا تو آپ لازماً مسواک کرنے کا حکم دیتے، خواہ امت پر دشوار ہو یا نہ ہو، یعنی اس عمل کرنے میں دشواری ہو یا نہ ہو، اگر واجب اگر ہوتا تو آپ فرماتے کسی بھی حال میں کرنا ہے، جیسے نمازیں پڑھتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور مشقت کے خاطر اس چیز کو واجب قرار نہیں دی، سنت قرار دی۔ کہیں اگر واجب اگر قرار دیا جاتا، امت اگر مسواک نہیں کرتی تو امت گنہگار ہو جاتی۔ مفتی صاحب، مشقت اور دشوار کا آسان مطلب فرمائیے۔ مشقت یعنی بار بار ہر نماز کے لیے مسواک کا اگر ان کو حکم دیا جائے گا تو ان کے لیے ایک تکلیف کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو آسانی کے لیے اس کو واجب قرار نہیں دیا گیا بلکہ مستحب اور سنت قرار دیا گیا۔ صاحب ہدایہ پر تعجب ہے کہ انہوں نے کہا ہے مسواک کرنا سنت ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دائماً مسواک کی ہے، اور انہوں نے ایک حدیث بھی ایسی ذکر نہیں کی جو مسواک کرنے کے دوام پر دلالت کرتی ہو۔ مسواک کرنے کا وقت ہمارے اکثر اصحاب نے، یعنی اصحاب احناف نے، اکثر احناف نے یہ کہا ہے کہ مسواک کرنے کا وقت کلی کرنے کا وقت ہے، یعنی کلی کرتے وقت مسواک کر لینا چاہیے۔ اور امام شافعی نے کہا ہے کہ مسواک نماز کی سنت ہے، اور مسواک اس وقت کی جائے جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہو۔ لیکن احناف کے پاس مسواک وضو کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے۔ شوافی کے پاس مسواک نماز کی سنت ہے، جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت مسواک کرے گا۔ مسواک کس طرح کی جائے؟ ہمارے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ مسواک عرضاً کے بجائے طولانہ کی جائے۔ امام نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرضاً مسواک کرتے تھے، طولاً نہیں کرتے تھے۔ مسواک کتنی باریک یا کتنی دیر کی جائے، کتنی بار یا کتنی دیر کی جائے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لہذا اس وقت تک مسواک کی جائے جب تک انسان کا دل مطمئن نہ ہو جائے، یعنی ایک بار یا دو بار کوئی اس کی حد مقرر نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے صفائی کا خیال کرتے ہوئے، اگر کوئی ایک مرتبہ میں اگر مطمئن ہو رہا ہے ایک مرتبہ مسواک کرنے میں تو ایک مرتبہ کرنا سن، کوئی ایک مرتبہ مطمئن نہ ہو، دو مرتبہ میں مطمئن ہو رہا ہے تو دو مرتبہ مسواک کرے۔ جس شخص کو مسواک نہ ملے وہ انگلی سے دانتوں کو ملے، کیونکہ امام بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انگلیاں مسواک سے کفایت کرتی ہیں، یعنی اگر مسواک موجود نہ ہو تو انگلیوں کے ذریعے دانت صاف کرے، دانتوں کو رگڑے، دانتوں کو مانجے، جس طرح منجن کے ساتھ لوگ مانجتے ہیں بس، تو اسی طرح اپنی انگلی سے دانتوں کو صاف کریں، پھر کلی کریں، پھر انگلیوں کو بھی اچھی طرح دھو لیں۔ اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اپنے منہ پر تیل لگاتا ہے تو کیا وہ مسواک کرے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کس طرح؟ آپ نے فرمایا وہ اپنی انگلی اپنے منہ میں داخل کرے۔ حافظ عینی نے اس حدیث کو المعجم الاوسط کے حوالے سے لکھا ہے۔ کس چیز سے مسواک کریں؟ مستحب یہ ہے کہ وہ پیلو کی جڑ سے مسواک کریں، ایک درخت کا نام ہے۔ ابو خیرہ الصباحی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وفد میں تھا، میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پیلو کی جڑ پیش کی، آپ نے فرمایا اس سے مسواک کیا کرو۔ پیلو کا ایک درخت ہوتا ہے، اس سے مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک کرنے کی حکمت، بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے منہ سے بدبو نہ آئے۔ مناجات یعنی اللہ سے کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، تو اس کے منہ سے بو نہ آئے۔ امام قشیری نے بغیر سند کے حضرت ابو الدرداء کی حدیث روایت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مسواک کو لازم کر لو، اس میں 24 خصلتیں خوبیاں ہیں، ان میں سب سے افضل یہ ہے کہ یہ اس سے رحمان راضی ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑی خوبی مسواک کا فائدہ ہے کہ اس میں خدا کی رضا ہے۔ خدا جب راضی ہو جائے تو بندے کی زندگی کا مقصد ہی اس کو مل جائے گا، حاصل ہو جائے گا۔ کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، خدا اگر راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل ہو نہیں سکتا۔ اور نماز کا 77 درجے ثواب زیادہ ہوتا ہے، مسواک کر کے جو نماز پڑھے گا انسان تو اس میں 77 گنا 77% اضافہ ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اور اس سے خوشحالی آتی ہے۔ تیسرا فائدہ بتا رہے ہیں۔
اس سے خوشبو آتی ہے. چوتھا فائدہ سر کے درد میں آرام ہوتا ہے. داڑھوں میں جو درد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں فائدہ ہے. اس کے چہرے کے نور اور دانتوں کی چمک کی وجہ سے فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں. تو اسلام میں دیکھیے کتنا اہم نظام ہے, سسٹم ہے صفائی کا. کوئی 5 وقتہ طور پہ اگر ان چیزوں کا اہتمام کر لے, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بڑی بڑی مہلک بیماریوں سے محفوظ ہیں. مہلک بیماری یعنی ہلاک کرنے والی جو خطرناک جو بیماریاں ہیں نا, دنیا میں جس کو ناقابل علاج سمجھا جا رہا ہے, ویسی بیماری تو انشاءاللہ آئیں گی نہیں. ویسی اچھی طرح جو ایسا عمل کرتے رہیں گے, اگر آ بھی جائیں تو اس کی برکت سے ختم ہو جائیں گی. انشاءاللہ. مسواک کی فضیلت میں متعدد احادیث ہیں. عموماً دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دن بھر میں اکثر لوگ 1 مرتبہ برش وغیرہ کر لیتے ہیں, جی لیکن اسلام میں سب سے زیادہ دانتوں کی صفائی کا حکم دیا گیا. 5 وقتہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو دن میں 5 مرتبہ وہ مسواک کریں گا. 5 مرتبہ اپنے چہرے کو دھونا. لوگ تو دن میں 1-2 مرتبہ دھوتے. تو اس سے بڑھ کر, اسلام سے بڑھ کر طہارت اور صفائی کا کسی اور مقام پہ ہم کو اہتمام نہیں ملتا. مسواک کی فضیلت متعدد حدیثوں سے, کئی حدیثوں سے ثابت ہے. متعدد کا مطلب یعنی کئی ایک بے شمار احادیث سے ثابت ہے. مسواک کی فضیلت میں متعدد احادیث ہیں, یعنی کئی حدیثیں ہیں, بہت ساری حدیثیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے اور رب کو راضی کرنے والی ہے. مسند احمد میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسواک کر کے جس نماز کو پڑھا گیا اس نماز پر 70 درجے فضیلت ہے جس کو بغیر مسواک کے پڑھا گیا. جی یعنی عموماً جیسا آج کل بھی لوگ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں, عموماً وائرس وغیرہ کے زمانے میں, تو وہ یا تو آنکھ سے داخل ہوں گے, یا تو ناک سے, یا تو منہ سے. وضو اور مسواک کے ساتھ جو وضو کیا جائے گا, دانت کی بھی صفائی ہو جا رہی ہے, اس کے وائرس کا تو بالکل خاتمہ ہی ہو جائے گا. سبحان اللہ. آنکھ بھی 3 مرتبہ دھوئے جاتے ہیں, ناک صاف کی جاتی ہے. تو اب جراثیم تو اس کے اوپر ٹک ہی نہیں سکتے, اندر نہیں جا سکتے. بے شک حق. جو 5 وقتہ نماز پڑھ لے اور اچھی طرح وضو کر لے تو وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا. تو آج تحقیق کر کے جس بات پہ وہ لوگ پہنچ رہے ہیں 1400 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بتا دی. تو اسلام صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے, عبادت کے ساتھ ساتھ پوری ایک تہذیب اور ایک کلچر کا نام ہے. اسلام خالی عبادت نہیں دیا ہم, عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے اصول, طریقے, ضوابط ایسے عطا کیا جو انسانی فطرت کے آئین مطابق ہے, اور جو انسانی زندگی میں سکون اور سہولت اور آسانی اور نجات کا ذریعہ ہے. یعنی انسان اس پر جب عمل کرے گا تو وہ اخروی ثواب اور آخرت میں نجات کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کئی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ایک انسان کے لیے دنیا میں صحت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اور دولت صحت ہے. تو اس کے لیے, صحت کے لیے اسلام نظام طہارت ہم کو عطا کیا. صفائی کا جو نظام ہے, طہارت کا جو نظام ہے, اگر اس کو اچھی طرح اگر سمجھ لیں اور اس کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ دنیا میں آخری سانس تک ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت ہے کہ آپ نے مسواک کو امت پر واجب نہیں کیا. حضور اگر چاہتے تو واجب کر سکتے تھے, لیکن یہ بھی حضور کی شفقت نہیں, شفقت کا اثر. یعنی مہربانی ہے, نرمی ہے, کہ حضور جانتے تھے کہ امت کون سا عمل کر سکتی ہے کون سا نہیں. اس کے حساب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام احکام دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مشقت کے, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر مشقت کے خطرے سے, دشواری کے خطرے سے مسواک کو امت پر واجب نہیں کیا. مشقت اور دشواری کا اصل مطلب یعنی پریشانی کی وجہ سے, تکلیف, امت کو تکلیف ہوں گی, اس وجہ سے آپ واجب قرار نہیں دی. اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد کی دلیل ہے. حدیث نمبر 859, حدثنا محمد بن کثیر. اجتہاد یعنی نبی کو اجتہاد کی بھی اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا فرماتا ہے. اجتہاد یعنی اپنی طرف سے مسائل نکالنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے, جی وہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ عطا, خاص طور پہ حضور کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن منصور وحسین عن ابی وائل عن حذیفہ قال
کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہو۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات میں جب اٹھتے بیدار ہوتے تو اپنا منہ دھوتے تھے، یعنی مسواک وغیرہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، صبح ہی بلکہ نہیں ہے، جب بھی رات میں بھی اگر اٹھیں تو آپ مسواک فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کی شرح تشریح صحیح البخاری حدیث نمبر 245 میں گزر چکی ہے، وہاں اس کا عنوان تھا السواک، یعنی مسواک کرنا۔ باب من تسوک بسواک غیرہ، یہ بیان ہے اس شخص کا جو مسواک کرے دوسرے کے مسواک سے، ایک شخص کا مسواک دوسرا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، اس کو بیان کرے۔ باب نمبر 9، حدیث نمبر 890، حدثنا اسماعیل قال حدثنی سلیمان بن بلال قال قال هشام بن عروة اخبرني ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر ومعه سواك يستن به فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقسمته ثم مزقته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى به وهو مستند الى صدری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھ کو سلیمان بن بلال نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا قال ہشام بن عروہ، ہشام بن عروہ نے کہا مجھ کو خبر دی میرے والد نے، عروہ نے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے پاس مسواک تھی جس سے وہ دانت صاف کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا اے عبد الرحمن مجھے یہ مسواک دو، مسواک دے دو، تو انہوں نے مجھے وہ مسواک دے دی، میں نے اس کا اگلا حصہ کاٹا، پھر میں نے اس کو چبایا، پھر میں نے وہ مسواک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی، آپ نے اس مسواک کو استعمال کیا، اس وقت آپ میرے سینے کی طرف ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ حدیث پاک، یعنی حضور غالباً یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کے وصال سے پہلے کی حدیث ہے، واقعہ جو ہے، یعنی بالکل آپ نزاع کی حالت میں اس وقت بھی آپ مسواک دیکھیں تو مسواک ادا فرمائیں۔ اللہ اکبر، تو یعنی حضور کی ایک پسندیدہ سنت تو ہے، یہ چیز ہی ہے جی۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسواک تھا وہ استعمال کی، یعنی کاٹ کر اس کو دھو کے استعمال کر سکتے ہیں، یا اتنا حصہ کاٹ کے اس کے بعد سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں دیکھیے کتنی یہ بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح کے استعمال کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اسلام میں بتا دی کہ ایک شخص کی کوئی چیز دوسرے کو ایسا متاثر نہیں کرتی۔ بعض لوگ جو ڈرتے ہیں کہ بیماری آ جائیں گی، فلاں چیز ہو جائیں گی، اسلام میں ایسا تصور نہیں ہے۔ ایسا بیماری حدیث میں اس کے جراثیم آ جائیں، لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، خود یعنی خود ہی سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ یہ حدیث، یہ مسواک جو حضور استعمال کیے، یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے ایسا کہ ایک چیز کی، ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگ جائے یا ایک کے جراثیم دوسرے کو لگ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ بنو آدم کا لعاب پاک ہوتا ہے، تھوک یعنی لعاب پاک ہوتا ہے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ کوئی شخص اپنے محارم کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی مسواک کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کا اگلا حصہ ادباً کاٹ دیا تھا، پھر اس کو نرم کرنے کے لیے اپنے دانتوں سے چبایا تھا۔ یعنی بہن وغیرہ، یعنی ایسے رشتے جہاں پر حرمت ہے نکاح کی، تو وہاں پر بغیر اجازت یعنی جا سکتے ہیں، مطلب اجازت لے کر ہی جائیں گے، لیکن پردے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہو، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ایسے رشتے جیسے حقیقی بہن سے رشتہ وغیرہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ باب نمبر 10، باب ما یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کون سا سورہ پڑھنا چاہیے، اس کے متعلق یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 891، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن سعد بن ابراہیم
عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الفجر یوم الجمعہ الف لام میم تنزیل وهل أتى على الإنسان۔ حضرت عبد الرحمن ابن ہرمز سے روایت ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن فجر میں الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر تلاوت فرماتے تھے۔ 21ویں پارے کی جو ایک سورت ہے، تین رکوع پر جو مشتمل ہے، الف لام میم۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے دن فجر میں یہ 2 سورے پڑھنا چاہیے۔ سجدے والی سورت کو نماز میں پڑھنا، علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں فقہا نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا ہے اور یہ اجازت دی ہے کہ فجر کی نماز میں اس سورت کو پڑھا جائے جس میں سجدہ ہو۔ حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے اسی طرح منقول ہے۔ ابراہیم نخعی، ابن سیرین اور فقہائے احناف نے اس کو مستحب کہا ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق نے یہ کہا ہے کہ یہ سنت ہے۔ امام مالک کے اس میں مختلف اقوال مختلف ہیں۔ ابن وہب نے ان سے یہ نقل کیا ہے کہ فرد میں صورت کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جس میں سجدہ ہو، اور اشہب نے ان سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ مکروہ ہے ما سوا صورت کے جب لوگوں پر التباس کا خوف نہ ہو۔ المحلب نے کہا تمام نمازوں میں قرآن مجید پڑھنا اس آیت کے موافق ہونا چاہیے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تم پڑھو جو کچھ تمہیں میسر ہو قرآن میں سے، یعنی تم جتنا چاہو قرآن پڑھو۔ سجدے والی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، جی عموماً اکثر لوگ کیا ہے سجدے کی آیتیں نہیں پڑھتے عام نمازوں میں، صرف تراویح میں ہی پڑھنا بلکہ نہیں، عام نمازوں میں بھی سجدے والی صورت یا آیتیں پڑھ سکتے ہیں۔ امام مالک نے سجدے والی صورت کو نماز میں پڑھنا اس لیے مکروہ کہا ہے کہ اس سے لوگوں میں التباس اور اشتباہ ہوگا، یعنی لوگ پریشان ہو جائیں گے، جو لوگ واقف نہیں ہیں وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ 3 سجدے ہو گئے کیا بولے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر حیات میں مفصل کی سجدے والی صورتوں کو پڑھنا ترک کر دیا تھا، کیونکہ مفصل کی صورتیں 5 نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ، سورہ سجدہ اور سورۃ الدہر کو پڑھنے کے متعلق فقہائے احناف کا موقف۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی فرماتے ہیں علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ان صورتوں کو پڑھنا امام مالک کے نزدیک مکروہ ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ فقہائے احناف کے نزدیک کسی نماز میں کسی صورت کے پڑھنے کو معین کرنا مکروہ ہے، کہ یعنی متعین کر لیے یہ نماز میں یہی سورہ پڑھوں گا، اپنی طرف سے نہیں کرنا۔ شریعت جب فکس نہیں کی تو ہم کیسا کر سکتے؟ ہاں اللہ کی طرف سے اگر کوئی سورہ متعین، رسول کی طرف سے کوئی متعین ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے جمعہ کے دن فجر میں یہ پڑھے، عیدین میں حضور یہ سورہ پڑھتے تھے، جمعہ کی نماز میں یہ پڑھتے، تو یہ تو سنت ہے۔ اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی اور سورہ متعین کر لیں کہ ہر جمعہ کو فجر کی نماز میں صورتوں کو پڑھیں۔ امام طحاوی نے کہا یہ اس صورت میں مکروہ ہے جب وہ یہ سمجھے کہ اس نماز میں اس صورت کو پڑھنا لازم اور واجب ہے اور کسی صورت کو پڑھنا جائز نہیں ہے یا مکروہ ہے، لیکن ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ان صورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی نیت سے پڑھے یا اس وجہ سے کہ اس کو یہ صورتیں اچھی طرح یاد ہیں اور ان کو سہولت سے پڑھ سکتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس میں تشریح کر رہے ہیں کہ کسی سورہ کو اس انداز میں پڑھنا کہ اس کو فرض سمجھ رہا ہوں، یہ پڑھنا ہی لازم ہے، اگر یہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوں گی، تو ایسا پڑھ کر ایسا سمجھ کر پڑھنا یہ غلط ہے۔ نہیں، اس کو وہی سورہ یاد ہے وہ پڑھ رہا ہے یا حضور کی سنت سمجھ کے اگر پڑھ رہا ہے تو بہتر ہے، جائز ہے۔ محیط میں مذکور ہے، پھر بھی اس کو چاہیے کہ کبھی کبھی کوئی اور صورت پڑھ لے تاکہ ناواقف شخص یہ گمان نہ کرے کہ فجر کی نماز میں انہی صورتوں کو پڑھنا لازم ہے۔ ناواقف شخص کا مطلب یعنی جس کو معلوم نہیں ہے، تو اس لیے بدل کے بھی پڑھنا چاہیے سورہ ور ہے۔ سنت احادیث میں جو ہے سورہ، اس کے علاوہ بھی کبھی دوسرے سورہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ جو آدمی واقف نہیں ہے ان یہ نہ سمجھے کہ یہی سورہ پڑھے تو ہوتی، کوئی دوسرا نہیں سورہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہ سمجھے۔
ان دو صورتوں کے پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ ان میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت اور قیامت کے احوال کا ذکر ہے، یعنی انسان کی ابتدا اور انتہا کا۔ سورہ قیامہ یعنی سورہ دہر میں نا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان، انسان کی تخلیق، انسان کی ابتدا کا بیان ہے، اور سورہ الف لام میم سجدہ میں قیامت کا بیان ہے۔ باب الجمعۃ فی القریٰ والمدن، باب نمبر 11، بستیوں اور شہروں میں یعنی گاؤں میں اور شہروں میں جمعہ کی نماز کا بیان۔ القریٰ قریۃن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے بستی، گاؤں یعنی ولیج اور دیہات، اور مدن مدینتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے شہر۔ حدیث نمبر 892، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابراہیم بن طہمان عن ابی جمرة الزباعی عن ابن عباس انه قال ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في مسجد عبد القیس بجواثہ من البحرین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن مثنیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو ابو عامر العقدی نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو ابراہیم بن طہمان نے حدیث بیان کی ابو جمرہ الزباعی سے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہ قال کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جمعہ کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا، ادا کیا گیا، وہ بحرین کے شہر جواثہ کی مسجد عبد القیس میں پڑھا گیا تھا۔ بحرین اور جواثہ کے معنی اور مصادیق، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث میں مسجد عبد القیس کا ذکر ہے۔ عبد القیس ایک قبیلے کا نام ہے جو بحرین چلے گئے تھے، ایک شخص کے نام سے وہ قبیلہ قائم ہوا تھا، تو وہاں جو مسجد تھی مسجد عبد القیس وہ مراد ہے۔ بحرین یہ القطیف اور الاحساء کے قرب میں عمان کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے لکھا ہے کہ بحرین خلیج فارس کے مغربی ساحل پر ایک چھوٹی سی ریاست ہے، ایک اسٹیٹ ہے، وہ جس کا رقبہ تقریباً 100 مربع میل ہے، احاطہ اس کا دائرہ کتنے ایریے پر وہ محیط ہے بتا رہے ہیں، 100 مربع میل گھیرا ہوا ہے، اس کا ایریا کتنا ہے، اور 1972 عیسوی میں اس کی آبادی 2 لاکھ کے قریب تھی۔ معجم البلدان میں یہ تفصیل۔ جواثہ یہ بحرین کی ایک بستی ہے، زمخشری نے لکھا ہے یہ بحرین کا قلعہ ہے، ابو عبید البکری نے کہا ہے یہ بحرین کا شہر ہے، یہاں پر تجارتی سامان اور شکار بہت تھا، اس لیے یہاں پر تاجر بکثرت آتے تھے، اور تاجروں کا بکثرت آنا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ جواثہ شہر تھا، کیونکہ گاؤں اور دیہات میں بکثرت تاجر نہیں جاتے، اور اس پر قریہ کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے شہر ہونے کے خلاف نہیں، اور اس پر قریہ کا اطلاق ہونا، قریہ کے معنی گاؤں کے ہیں نا، عربی میں شہر کو بھی قریہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ولیج بول کے بھی کبھی سٹی مراد لیں، جمعہ کے لیے سٹی ہونا شرط ہے، ولیجز گاؤں میں جمعہ نہیں ہوں گا۔ اس لیے اچھا یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس پر قریہ کا اطلاق ہونا اس کے شہر ہونے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں مکہ اور طائف پر بھی قریہ کا اطلاق ہے، کیونکہ ان کا شہر ہونا مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کا قول نقل کیا ہے، فرمایا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کافروں نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا ایک عظیم آدمی پر، من القریتین 2 بستیوں میں سے کسی ایک بڑے آدمی پر قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا، 2 گاؤں کے، بھائی قریہ کے معنی گاؤں، ان 2 بستیوں سے مراد مکہ اور طائف پر ہے۔
یعنی کفار مکہ کو جب کہا گیا کہ بھئی ایمان لاؤ تو لوگ کیا اعتراض کرنے لگے کہ قرآن کسی ایک سردار پر نازل ہونا تھا مکے کی، تو کیا لفظ استعمال کریے، گاؤں کا لفظ استعمال کریں، حالانکہ مکہ تو شہر ہے، سٹی ہے۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک بڑے آدمی سے مراد مکے کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ مکہ اور طائف شہر ہے، اور اس پر قریہ یعنی گاؤں کا اطلاق، ولیج کا اطلاق لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، بستی جہاں پہ لوگ بستے ہیں۔ بھئی شہر کو بھی بستی بولتے، گاؤں کو بھی بستی بولتے۔ جی جی۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے لکھا ہے جواسہ بحرین میں ایک جگہ عبد القیس کا قلعہ ہے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے لکھا ہے، معجم البلدان میں ہے یہ کتاب کے مصنف ہے۔ گاؤں اور دیہات میں جمعہ قائم کرنے کے متعلق مذاہب فقہا، گاؤں میں یعنی بالکل چھوٹا گاؤں ہے ایسا، تو اس میں جمعہ کی نماز ہوں گی یا نہیں، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے۔ فقہاء شافعیہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے، یہ دلیل یہ ہے کہ جس بستی میں 40 آزاد مسلمان رہتے ہو اس میں جمعہ قائم کرنا جائز ہے، شوف ہے، کم از کم 40 افراد اگر ہیں آزاد تو جمعہ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ حتیٰ کہ امام بیہقی نے بستی میں جمعہ قائم کرنے کے اوپر اس حدیث کو پیش کیا ہے، قائم کر سکتے ہیں لوگ، یہ حدیث لے کے آگے۔ ہم کہتے ہیں کہ جواسہ بستی یا گاؤں نہیں ہے بلکہ شہر ہیں، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ بستی ہے تو اس حدیث میں یہ تصریح، صراحت، وضاحت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مطلع ہو گئے تھے کہ جواسہ گاؤں ہے، اس کے باوجود آپ نے وہاں جمعہ قائم کرنے کو برقرار رکھا۔ اس پر مطلع ہو گئے تھے کا مطلب یعنی حضور کو معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ گاؤں ہے، اس کے باوجود بھی وہاں پر جمعہ پڑھنے کو آپ برقرار رکھیں۔ علی بن علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں کہ فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ کس جگہ جمعہ قائم کرنا جائز ہے۔ امام مالک نے کہا ہر وہ جگہ جہاں مسجد ہو اور بازار ہو، مارکیٹ، وہاں کے رہنے والوں پر جمعہ قائم کرنا واجب ہے۔ خانہ بدوشوں پر جمعہ قائم کرنا واجب نہیں۔ خانہ بدوش یعنی جو گھر وغیرہ نہیں بلکہ چورستوں پر کسی جگہ وہ لوگ گھر وغیرہ بنا کر نہیں رہتے، بلکہ خانہ بدوش یعنی خانے کے معنی آتے گھر، بدوش دوش کے معنی کندھا، کندھے پر اپنے گھر کو لے کر پھرتے ہیں۔ خانہ کے معنی خانہ گھر، بدوش دوش کے معنی کندھا، کندھے پر گھر لے کے پھر رہے، کیا مطلب، یعنی جہاں موقع ملا ڈیرا ڈال کے رہ جاتے، جیسا سابق دور میں تھا ایسا طریقہ، تو ان پر جمعہ قائم کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ مسافروں کے حکم میں ہیں۔ امام مالک، امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں ابو القاسم عمر بن حسین نے کہا جب کسی بستی میں 40 عقل والے مرد نہ ہو، عقلاء نہ ہو، تو ان پر جمعہ واجب نہیں ہو رہا، کم از کم 40 ہونا چھڑ دیں گے بس۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں جمعہ 7 شرائط سے واجب ہوتا ہے۔ مفتی صاحب ایک میرا سوال یہ ہے، تو یہاں عقل والوں سے مراد یعنی بالغ مرد ہے یا پھر نابالغ بچے جو عقل رکھتے ہیں وہ بھی مراد ہیں؟ یعنی عاقل اور بالغ دو مرادیں ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے اگر عقل مند بھی اگر ہو جائے تو ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، پڑھ لیے ٹھیک ہے، ادا ہو جائیں گا ان کو۔ تو 40 ایسے افراد ہو جو عاقل ہو اور بالغ ہو، یہ شرط ہے جمعہ کے لیے، ان کے پاس، یہ امام کے پاس۔ ابن قدامہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں بالغ کے ساتھ عقل رکھنے والے ہیں، پاگل نہ ہو، ہاں، عقل مند بھی ہو اور عمر کے حساب سے وہ بالغ بھی ہو۔ جمعہ 7 شرائط سے واجب ہوتا ہے۔ وہ جگہ گاؤں یا دیہات ہو، وہاں 40 آدمی ہو، مرد ہو، بالغ ہو، صاحب عقل ہو، مسلمان ہو، وہ جگہ ان کا وطن ہو، یہ لوگوں کے پاس، دوسرے ائمہ کے پاس۔ گاؤں یا دیہات ایسے ہو کہ ان کے مکان پتھروں، مٹی، اینٹوں اور درختوں سے بنے ہوئے ہو۔ خیموں میں رہنے والے خانہ بدوش پر جمعہ واجب نہیں ہو رہا، کیمپس میں جو رہتے نا، اسی وجہ سے مدینے کے گرد جو قبائل عرب رہتے تھے وہ جمعہ قائم نہیں کرتے تھے۔
اس دور کی بات ہے یہ. مدینے کے گرد کا مطلب اطراف. علامہ بدر الدین آئینی حنفی فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جمعہ صرف شہر کی جامع مسجد میں جائز ہوتا ہے. یہ کوئی فرمان ہے اللہ؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شہر کی جامع مسجد میں ہی صرف جمعہ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، یا شہر کی عیدگاہ میں اور مینا میں بھی جائز ہے. جبکہ امام حج کا امیر ہو یا خلیفہ مسافر ہو. امام محمد نے کہا مینا میں جمعہ جائز نہیں ہے اور نہ عرفات میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حسب ذیل احادیث اور آثار. امام عبدالرزاق بن حمام صنعانی فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ الحارث، حسب ذیل احادیث اور آثار کا مطلب یعنی یہ حدیثیں جو پیش کی جا رہی ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے. امام اعظم کا جو مذہب ہے اس کی. الحارث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جمعہ اور تشریق صرف شہر کی جامع مسجد میں جائز ہے. جمعہ کی جو نماز ہے شہر کی جامع مسجد میں جائز ہے، بڑی مسجد میں. اور تشریق سے مراد تکبیر تشریق، یعنی ذی الحجہ کے 9 تاریخ سے 13 تاریخ کے عصر تک، 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک ہر فرد نماز کے بعد جو جماعت سے ادا کی گئی تو تکبیر کہنا واجب ہے. اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہاں تک یہ پڑھنا کیا ہے، یہ تکبیرات تشریق بولتے ہیں. تو یہ جامع مسجد میں ہے وہ رہے. مصنف پڑھنا ہے حضرت جامع مسجد میں ہی ہے، آگے تشریح آ رہی. مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، حدیث نمبر 5189. ابو عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جمعہ اور تشریق صرف شہر کی جامع مسجد میں جائز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ، کوفہ، مدینہ، بحرین، مصر، شام اور الجزیرہ کو شہر میں شمار کرتے تھے. ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا جامع بستی کی کیا تعریف ہے. انہوں نے کہا جہاں جماعت ہو اور امیر ہو وہاں قصاص لیا جاتا ہو اور وہاں اکٹھے مکان ہو، یعنی مسلسل کنٹینیو گھر بنے ہوئے ہو. اور انہوں نے کہا کہ جب تم جامع بستی میں ہو اور جمعہ کی اذان دی جائے تو تم پر واجب ہے کہ تم جمعہ کی نماز میں حاضر ہو، خواہ تم اذان سنو یا نہ سنو. فقہائے احناف کے نزدیک شہر کی تعریفات، شہر سے کیا مراد ہے بھائی، شہر اور گاؤں کی تعریف کیا ہے. علامہ عینی نے کہا ہے ہمارے فقہاء نے شہر کی مختلف تعریفیں کی ہیں. امام ابو یوسف سے یہ تعریف منقول ہے، ہر وہ جگہ جس میں ہر قسم کے پیشے ہو اور لوگوں کے معاش کی ہر چیز وہاں میسر ہو، اکنامک، اور وہاں پر قاضی موجود ہو. قاضی سے مراد یہ قاضی نہیں ہوتا خطبہ نکاح جو پڑھاتے. قاضی کی تعریف اسلام میں کس کو بولتے ہیں؟ جج کو بولتے ہیں، جو حدود کو قائم کرتا ہو، سزاؤں کو جو نافذ کرنے والا ہو، وہ شہر ہے. ایک قول یہ ہے کہ جس جگہ کی آبادی 10,000 نفوس پر مشتمل ہو وہ شہر ہے. جہاں 10,000 لوگ ہو بھی وہ شہر ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ وہاں 10,000 جنگجو ہو، جنگ کرنے والے مجاہدین ہو. تیسرا قول یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والوں پر اگر کوئی حملہ کرے تو اس کا دفاع کر سکے وہ شہر ہے، مقابلہ کر سکے وہ لوگ. چوتھا قول یہ ہے کہ وہاں امیر ہو اور حدود قائم کرنے کے لیے قاضی ہو. پانچواں قول یہ ہے کہ وہاں امیر اور قاضی میں کیا فرق ہے مفتی صاحب؟ امیر پورے شہر کا بڑا ہوتا ہے، امیر المومنین جیسا ہے. قاضی کا مطلب یہ ہے کہ عدالت میں جو فیصلہ کرنے والے اسلامی عدالت میں ان کو قاضی بولتے ہیں. پانچواں قول یہ ہے کہ وہاں کی سب سے بڑی مسجد میں وہاں کی آبادی نہ سمجھ. یہ صحیح تعریف، معتبر تعریف یہ ہے کہ یعنی اس شہر کے، اس علاقے کے تمام لوگ ایک بڑی مسجد میں اگر جمع ہو جائیں تو مسجد ان کے لیے ناکافی ہو، یعنی مسجد کم پڑ جائیں، لوگ مسجد کے باہر بھی نکل جائیں، مسجد فل ہو کر باہر تک لوگ نکل جائیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہو تو اس کو شہر بولتے ہیں. شہر کی تعریف کے لیے یہی ذہن میں رکھیے، جامع تعریف یہی ہے. اب جس علاقے میں مسجد میں لوگ سما جا رہے ہیں اور مسجد بڑی ہے، لوگ کم ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ گاؤں ہے، وہاں پہ جمعہ نہیں ہے. اب یہاں پہ امیر ہونا، قاضی ہونا بولے تو یہاں تو ہندوستان میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، جہاں پہ کافروں کی حکومت ہے. تو لہذا یہ تعریف کو ذہن میں رکھیں کہ جس علاقے کی، جس بستی کے تمام لوگ اس کی بڑی سی بڑی مسجد میں اگر جمع ہو جائیں تو مسجد فل ہو جائے اور مسجد تنگ نظر آئے، تنگ دامنی کا شکوہ کرے، مسجد کم پڑے
یعنی مسجد میں لوگ فل ہو کر باہر بھی نکل جائے، روڈوں پہ بھی آ جائیں تو اس کو شہر بولتے ہیں۔ اگر مسجد میں سما جائیں، مسجد ناکافی اگر نہ ہو، کافی ہو جا رہی، تو سمجھ جاؤ گے وہ گاؤں۔ امام محمد سے تعریف منقول ہے کہ جس جگہ امیر ہو جس کا نائب حدود اور قصاص قائم کرے، حدود یعنی اسلامی سزائیں، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے، زنا کرنے والے پر کوڑے برسائیں، قتل کرنے والے کو قتل کریں، ایسا اگر کوئی ہے تو وہاں پہ وہ شہر ہے۔ وہ اس اعتبار سے ہندوستان میں کہیں بھی نہیں دکھیں گا آپ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جمعہ اور تشریق، عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز شہر کی جامع مسجد کے سوا اور کہیں جائز نہیں۔ نیز امام ابن ابی شیبہ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جمعہ اور تشریق شہر کی جامع مسجد کے سوا اور کہیں جائز نہیں، حنفی مسلک میں۔ لیکن اب آپ کیا بولیں گے؟ اب یہاں تو ایک ایک شہر میں ہر مسجد میں ہو رہی نماز، تو کیونکہ آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، ایک مسجد میں پوروں کا جمع ہونا اور انتظام کرنا اور ایک ہی وقت میں آنا یہ مشکل ہے، تو علماء مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ کئی مساجد، شہر کے کئی مسجدوں میں پڑھ سکتے، جائز ہے۔ اگر تم یہ اعتراض کرو کہ علامہ نووی نے کہا کہ حضرت علی کی حدیث ضعیف ہے، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ علامہ نووی نے کہا کہ حضرت علی کی حدیث ضعیف ہے اور اس کے ضعف پر اتفاق ہے اور یہ سند ضعیف منقطع پر موقوف ہے، یعنی سند جو ہے اس میں راوی صحیح نہیں ہے، محدثین کی جو اصطلاحات ہے اس کے اعتبار سے کیا ہے یہ حدیث معتبر نہیں ہے اور نووی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ نووی اس پر مطلع نہیں ہے، اس اثر پر، اس قول پر متفق یعنی مطلع نہیں ہے، واقف نہیں ہے، جس میں حجاج بن ارطاط ہے، اور نہ اس سند پر مطلع ہے جو جریر از منصور ہے، یعنی جو قول جو اثر مروی ہے جریر سے اور وہ منصور سے روایت کریں وہ سند صحیح ہے، یعنی یہ روایت ایک اور سند سے بھی مروی ہے، اس میں صحیح راوی ہے۔ علامہ علاء الدین سمرقندی شہر کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ بڑا شہر جس میں گلیاں اور بازار ہوں اور اس کے مضافات ہوں، اطراف و اکناف کے جو علاقے ہیں، اور وہاں حاکم ہو جو مظلوم کا انصاف ظالم سے لینے پر قادر ہو، خواہ اپنے علم سے خواہ وہ دوسرے کے علم سے، اور لوگ اپنے پیش آمدہ مشکلات اور حوادث میں، واقعات میں، کیسز میں اس کی طرف رجوع کرتے ہو۔ یہ تعریف زیادہ صحیح ہے، یعنی باضابطہ منظم جہاں پر حکومت ہو گئی۔ تحفۃ الفقہاء میں یہ قول بیان کیا گیا ہے۔ گاؤں میں جمعہ قائم کرنے کے متعلق امام احمد رضا خان علیہ رحمہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں جمعہ اہل دیہات پر لازم نہیں، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جمعہ، تکبیرات تشریق، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز صرف جامع شہر یا بہت بڑے شہر میں ہی ہو سکتی ہے۔ فتح القدیر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس تم اللہ تعالیٰ، فتح القدیر یہ کتاب کا نام ہے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بھاگو، فسعوا الی ذکر اللہ۔ ائمہ کے یہاں، ائمہ کے پاس بالاتفاق مطلق نہیں، کیونکہ جمعہ کا قیام جنگلوں میں بالاتفاق جائز نہیں۔ جمعہ کا قیام یعنی اس کو منعقد کرنا، قائم کرنا، جمعہ جنگلوں میں تو نہیں پڑھ سکتے نا ابھی۔ اور امام شافعی کے نزدیک دیہات میں جمعہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں بالاتفاق جگہ کی تخصیص کرنا ہوگا، جگہ متعین کرنا پڑے گا نا بھی، مقرر کرنا پڑے گا۔ امام شافعی نے دیہات کی تحقیق کی اور ہم نے شہر کی، اور شہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہر حدیث علی کی وجہ سے اولا ہے، یعنی ہم لوگ جو تعریف کر رہے ہیں نا شہر کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں، شہر اگر ہے تو وہاں پہ جمعہ پڑھ سکتے، شہر کو بنیاد کیوں بنا رہے ہیں؟ حضرت علی کی حدیث میں یہی چیز ہے وہ کہ شہر کے علاوہ، شہر کی جامع مسجد کے علاوہ کہیں بھی نہیں پڑھ سکتے بلکہ فرمائیں۔ اور اس کا معارضہ
اگر دوسرے کے عمل سے اگر اس کا ٹکراؤ کسی اور شخص کے عمل سے اگر ہو رہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر تقدیم ہوں گی۔ حضرت علی جو فرما رہے ہیں نا بھائی، وہ قول زیادہ معتبر ہوں گا، صحابی ہے، مولا کائنات، باب العلم ہے نا، اور یہ تقدیم کیوں نہ ہو کہ ہمارے مذکور معنی کے خلاف معارضہ ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے۔ احناف جو بول رہے ہیں وہ اور حضرت علی کا قول بالکل صحیح ہے، بول رہے ہیں شافعی کا قول ٹکرا رہا ہے، بول رہے ہیں دیگر ائمہ کا، تو بول رہے ہیں کہ تابعی کے مقابلے میں صحابی کی زیادہ اہمیت ہے۔ پھر صحابہ میں سب سے جو بڑی اہمیت اور علم رکھتے ہیں ان کی بات کا زیادہ اعتبار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے صحابہ سے یہی منقول ہے کہ جب انہوں نے علاقے فتح کیے تو فقط شہروں میں جامع مسجد اور ممبر بنائے، نہ کہ دیہاتوں میں، گاؤں میں ممبر وغیرہ نہیں بنائے برائے۔ اور اگر وہ دیہاتوں میں بناتے تو ان کا یہ عمل منقول ہوتا، خواہ کوئی ایک ہی روایت ہوتی، یعنی نقل کیا جاتا، بیان کیا جاتا۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ جمعہ حضور علیہ السلام پر مکے میں قبل از ہجرت فرض ہوا، ہجرت سے پہلے جمعہ فرض ہوا، جیسا کہ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے۔ لیکن وہاں کفار کی وجہ سے آپ نے جمعہ قائم نہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ طیبہ ہجرت کیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام 14 دن تک قبیلے بنی عمرو بن عوف کے پاس قیام کیے، مگر آپ نے وہاں جمعہ قائم نہ فرمایا۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ دیہات میں جمعہ نہیں، ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں جمعہ قائم فرماتے۔ جمعہ کے لیے شرط بھی ہونا ضروری ہے۔ اور باوجود یہ کہ امام بخاری نے صحیح میں روایت کیا ہے کہ لوگ جمعہ پاتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھر اور عوالی سے جمعہ کے لیے آتے، اونچے علاقوں سے، بس وہ غبار میں آتے تو انہیں غبار پہنچتی اور پسینہ آتا۔ اور قدوری میں ہے، ایک تفصیلی بحث ہے یہ، اور قدوری میں ہے کہ جمعہ کے لیے شہر کی جامع مسجد یا شہر کی عیدگاہ کا ہونا ضروری ہے، دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جمعہ کے متعلق اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، ایک تفصیلی ایک مضمون اور ایک بحث چل رہی ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبول فرما، اور حدیث کی اشاعت کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے مولا اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اور اس کا فیضان تا قیامت جاری و ساری فرما دے۔ پورے عالم میں لوگ اس درس سے استفادہ کرتے جائیں، اور گمراہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، اور بے عمل اور بد عمل نیکیوں کی طرف آ جائیں۔ عملی کوتاہیوں کو دور فرما، اور اعتقادی جو خامیاں ہیں اس کی اصلاح فرما۔ یا رب العالمین اس کو ہمارے لیے ثواب جاری بنا دے، اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں مولا علمی فیضان کو جاری و ساری فرما دے۔ حدیث کی برکتوں کے ذریعے مولا ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اس کا ظاہری اور باطنی، روحانی اور علمی فیضان ہماری زندگیوں میں اس کی برکتیں جاری و ساری فرما دے۔ تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں اور تمام بیماریوں سے، ہر قسم کے نقصانات اور شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، خصوصاً جو یہ کار خیر کو انجام دے رہے ہیں مولا، جو اس کار خیر کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں مولا، ان کو اور ان کے اہل خانہ کو، اور تمام حدیث سے جو لوگ وابستہ ہیں، حدیث کا درس دینے والے، سننے والے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں مولا، ان سب کو اور ان سب کے تمام متعلقین کو مولا، اہل خانہ کو سلامتی عطا فرما دونوں جہاں میں، اور خاتمہ بالخیر فرما۔ حضور علیہ السلام کی رحمت اور حضور کے قدموں میں ہم کو جگہ عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کے صدقے طفیل ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔